خواجہ حارث اور حتمی دلائل کا سلسلہ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ شروع ہو چکا ہے. جو خواجہ حارث بات کر رہے ہیں عدالت میں، آپ کے مطابق کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ نیب نے شریف خاندان کے خلاف جو تفتیش کی وہ کافی حد تک کمزور تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا نیب کا یہ ریفرنس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر فائل کیا گیا. بالکل ٹھیک. چونکہ جے آئی ٹی کے اندر جو حقائق آئے ان سے نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے ان کی کرپشن جو ہے وہ ایک ایک صفحہ جو دستاویز تھی وہ بول رہی تھی. اور اس میں منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اس میں اثاثہ جات چھپانے کے الزامات ہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام ہیں. اور یہ جو ایون فیلڈ کیس ہے، جو اپارٹمنٹس ہیں، مے فے فلیٹس جو ہیں، جی ان کا جو کیس ہے اور ان کا ریفرنس جو ہے جو حتمی جو ہے دلائل اس پہ دیے جا رہے ہیں خواجہ حارث کی جانب سے، پہلے تو یہ سوال جنم لیتا ہے کہ یہ صاحب پہلے اپنے وکالت نامہ وڈرا کرتے ہیں، پھر کیوں دوبارہ اس کیس کے اندر ان ہوتے ہیں؟ تاخیری حربے اپنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاخیری حربہ بھی تھا اور جی تاخیری حربہ بھی تھا. اچھا لیکن راشد جو ثبوت کی بات کر رہے ہیں خواجہ حارث، وہ ثبوت آخر جی پروزیکیوشن کی جانب سے ایویڈنس جو پروڈیوس کی گئی ہے کورٹ کے سامنے، اس کی کوئی ریبٹل نہیں دی گئی. پاکستان کی تاریخ کا ایسا کیس ہے جہاں 17 دن جرا کی گئی ہے. کبھی کسی کیس میں ہم نے کبھی قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ اتنی طویل جرا کی جائے اور ایک ہی سوال کو کئی اینگل کے ساتھ بدل کے دہرایا جائے. اور لیکن کوئی ایک سوال اپنی فیور کے اندر وہ نہیں لا سکے. پروسیکیوشن اپنا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں. یہ کہنا کہ یہ ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، ہفتے اور اتوار کو بھی کیس اور اس کی سماعت، یہ بات وہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے. چیف جسٹس نے اس کیس کو جلدی کنکلوڈ کرنے کا کہا ہے، چونکہ 6 مہینے کے اندر کنکلوڈ کرنے کا کہا گیا تھا. بار جو ہے وہ تاریخیں ان کی جانب سے لیے گئی، ڈیلے کیا جائے، اس کو پتا ہے.